العظیم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز شہزادہ حضور مفسر قرآن برادر کلام حضرت علامہ سید حامد ربانی صاحب قبلہ متزل لہ العالی حضرت علامہ نوشاد علیمی صاحب حضرت علامہ رستم قادری صاحب وہ نقیب محفل شورا اسلام عرش مقام سادات کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤ اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی ثروت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ ہم زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ اور جوش و مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے جوش و مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ اور سید خستہ کو امید حضوری کب تھی حضور سید العلماء مہریروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سید خستہ کو امید حضوری کب تھی صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ آج کی یہ محفل نائب نبی فی الہند عطائے رسول ہند الولی معین ملت والدین سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔
آپ نے مجھ سے پیشتر مجھ سے بہت بڑے بڑے علماء، خطبہ، دانشوروں کو، نعت خانوں کو، سب کو سماعت کر لیا ہے، اور اب جو ہے وہ موسم جو ہے بہت سرد ہے، بہت تھوڑی دیر کے لیے میں سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں۔ ممکن ہے ہمارے خطبہ علماء سے بھی آپ نے حضور غریب نواز کی کرامتیں سنی ہوگی اور ان کے ملفوظات بھی سنے ہوں گے۔ میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی کے کچھ گوشوں کے ساتھ کچھ ملفوظات کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں اور اس سے روشنی حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ہماری جماعت کے عظیم شاعر بھائی زین العابدین صاحب نے بڑے اچھے اشعار پڑھے، اللہم زد فزد، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور بہتر صلہ عطا فرمائے۔ حضرت حسان بن ثابت کا صدقہ ان کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس وقت اولیاء اللہ کی کرامتیں یقیناً ہمارے دلوں کو زندہ کرتی ہے، ہمارے ایمان کو جلا بخشتی ہے، لیکن اولیاء اللہ کی نگاہیں کتنی دور تک دیکھتی تھی، ہم اس بات پر حیران ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں، حضور غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے ایک اپنے مرشد کے کچھ ملفوظات بیان کیے، ایسا لگتا ہے جیسے آج کے دور کو دیکھ کر کے ملفوظات بیان کیے جا رہے ہیں۔ میں پہلے تھوڑی سی آپ کی ذہن سازی کے لیے کچھ تمہیدی بات آپ کے سامنے رکھوں۔ اس وقت تو پوری دنیا کے اندر ایک طبقہ نشانے پر ہے، وہ طبقہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کے وفاداروں کا، مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والوں کا۔ کیا لوگوں کا پلان یہ ہے ان کے کاروبار ختم کر دو، ان کی بستیاں اڑا دو، ان کی بستیاں ختم کر دو، بستیوں کو ویران کر دو۔ فلسطین کا حال دیکھیں، اسی طریقے سے عراق کے حالات دیکھیں، اور بھی ملکوں کے، پوری دنیا کے اندر حالات یہ ہیں، بستیاں اجڑ رہی ہیں، بستیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے، گھروں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم سوچتے ہیں کہ بستیاں کیوں تباہ ہوتی ہے، بستیاں برباد ہونے کی وجہ کیا ہے، بستیاں ویران ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، میرے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہرونی سے جب میری ملاقات ہوئی اور وہ ملاقات سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کی مسجد میں ہوئی، تو میں نے اپنے مرشد سے پوچھا، حضور یہ بتائیں کہ بستیاں کیوں ویران ہوتی ہے، بستیاں کیوں تباہ ہوتی ہے؟ دیکھیں ہم لوگ اپنے بزرگوں سے کیا کیا پوچھتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی نگاہ کیا تھی، وہ لوگ کس طریقے کی باتیں پوچھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے غریب نواز نے اپنے مرشد سے پوچھ کر کے ہم سب کا مسئلہ حل کر دیا۔ غریب نواز اپنے مرشد خواجہ عثمان ہرونی سے پوچھتے ہیں، حضور بستیاں کیوں تباہ ہوتی ہے، بستیاں ویران ہونے کی وجہ کیا ہے، بستیاں تباہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو مرشد سرکار خواجہ عثمان ہرونی کہتے ہیں، جو اپنے زمانے میں شیخ الاسلام والمسلمین کہلاتے تھے، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس دور کے اندر جو اولیاء اللہ تھے وہ بڑے بڑے اپنے زمانے کے علم والے تھے، یعنی کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیخ الاسلام کس کو کہا جاتا ہے؟ اپنے دور میں خواجہ عثمان ہرونی کو شیخ الاسلام کہا گیا، غریب نواز کو ان کے زمانے میں شیخ الاسلام کہا گیا، قطب الدین بختیار کاکی کو ان کے زمانے میں شیخ الاسلام کہا گیا، بابا فرید الدین گنج شکر کو ان کے زمانے میں شیخ الاسلام کہا گیا۔ اندازہ تو فرمائیں ان لوگوں کے پاس ظاہری علم بھی کتنا تھا، اور یاد رکھنا جب تک کہ علم ظاہری نہیں ہوگا علم باطنی کی رانائیاں ہو نہیں سکتی، اس کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ اس لیے کہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ظاہری علم کا حال چھلکے کی طرح ہے اور باطنی علم کا حال گودے کی طرح ہے۔ بتائیے جہاں گودا ہوگا نہیں وہاں چھلکے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور جہاں پر اللہ اکبر چھلکا ہی نہیں ہوگا تو گودا کیسے محفوظ ہوگا، اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ غریب نواز پوچھ رہے ہیں بستیاں ویران ہونے کی وجہ کیا ہے، بستیاں تباہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ خواجہ عثمان ہرونی پردہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلی وجہ فرماتے
فرماتے ہیں، فرماتے معین الدین میرے بیٹے جب تم دیکھنا کہ امت کی اکثریت نمازوں کو ترک کرنے لگے تو سمجھ جانا بستیاں ویران ہونے کا زمانہ آ گیا، بستیوں کے تباہ ہونے کا زمانہ آ گیا۔ آج لوگ گھروں کے اجڑنے پر روتے ہیں، آج لوگ پوری دنیا کے اندر رونا رو رہے ہیں، یہ بستی ویران ہو گئی، وہ بستی ویران ہو گئی۔ یقیناً بستی ویران ہو رہی ہے، آپ